ہر آدمی امیدوں اور تمناؤں کی ایک دنیا اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی امیدوں کی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنے خوابوں والے کل کی طرف چلا جا رہا ہوں، مگر اس کی موت اسے آ کر بتاتی ہے کہ وہ اپنی تمناؤں والی دنیا کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دنیا کی منزل کے بجائے آخرت کی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آدمی کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے مگر کسی کو اس کی خبر نہیں۔ آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر خوش ہو، وہ خود اپنے اس مستقبل کی طرف ہانک دیا جاتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ آدمی اپنے آرام کے لیے ایک مکان کھڑا کرتا ہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آتا کہ وہ اپنے پسندیدہ مکان میں چین کے ساتھ رہے کہ موت اس کے اور اس کے مکان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ آدمی کماتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عزت اور ترقی کی بلندیوں پر اپنے آپ کو بٹھانے جا رہا ہوں، مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دن اس کے لیے جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک سنسان قبر تھی، نہ کہ عزت اور ترقی کی رونقیں۔ آدمی اپنے وقتی عیش کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کھلی کھلی حقیقتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ جانے کہ اس کا وقتی عیش بالآخر ابدی عذاب میں متبدل ہونے والا ہے تو اچانک اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جائے۔ لوگوں کی دوڑ دھوپ آج کس چیز کے لیے ہے؟ کھانا، کپڑا، مکان، عزت، دولت اور خوشیوں کی زندگی کے لیے۔ ہر شخص اپنی ساری طاقت بس انہی چیزوں کے پانے میں لگائے ہوئے ہے۔ سب کی توجہ انہی چیزوں کی طرف ہے۔ انہی کے ملنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کے نہ ملنے سے ناخوش۔ مگر موت کا واقعہ بتاتا ہے کہ یہ خوشیاں موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے مقدر نہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو پا لے تب بھی وہ بے حد عارضی مدت کے لیے انہیں پاتا ہے۔ 50 سال کی جدوجہد کے بعد جب آدمی اپنی ترقیوں کے کنارے پہنچتا ہے تو عین اس وقت موت آ جاتی ہے اور اچانک اس کی تمام ترقیوں کو باطل کر دیتی ہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا ان چیزوں کے پانے کی اصل جگہ نہیں، ان کو پانے کی جگہ حقیقتاً موت کے بعد آنے والی دنیا ہے، جہاں آدمی کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لوگ اپنی ساری قوتوں کو دنیا کے مستقبل کو بنانے میں لگائے ہوئے ہیں، آخرت کے مستقبل کو بنانے کی کسی کو فکر نہیں۔ موجودہ عارضی دنیا میں لوگ سب سے زیادہ جس چیز کے طالب ہیں اس سے وہ زندگی کے اگلے طویل تر مرحلے میں سب سے زیادہ غافل ہو گئے ہیں۔ آدمی اس چیز کو کھو رہا ہے جس کو سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ محرومی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے۔